بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفات، توصیفات، تسبیحات، تحمیدات، طیبات، صلوات، تکبیرات، تمجیدات اچھے کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے جو ہمارے آقا ہیں، راہبر ہیں، رہنما ہیں، اسوہ ہیں، قدوہ ہیں، مثال ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہماری نجات ہے۔ انسان کے بہت سارے دشمن ہیں، اور سب سے بڑا دشمن جو بتایا گیا ہے وہ شیطان ہے، جو انسان کو شروع ہی سے یہ ابتدا سے لے کر آخر تک کی دشمنی ہے، اور اس کی ابتدا اس طرح ہوئی ہے کہ ہمارے ماں باپ کو اس شیطان نے ننگا کر کے جنت سے نکالا ہے۔ اس کے باوجود ہم اسے دوست بناتے ہیں، اور یہ ہمیں مسلسل نقصان پہنچانے پر تلا ہوا ہے۔ یہ بڑا دشمن ہے ہمارا، لیکن یہ اپنی دشمنی میں کبھی کامیاب نہیں ٹھہرتا، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ اس سے بھی بڑا دشمن جو ہے وہ ہمارا داخلی دشمن ہے، وہ ہمارا نفس ہے، کیونکہ ہمارا نفس بھی جب آمادہ ہوتا ہے تو پھر اسے موقع ملتا ہے دشمنی نکالنے کا۔ تو ہم ہمیشہ جو ہے وہ خارجی دشمنوں پر نظر رکھتے ہیں اور بلیم گیم کی طرف جو ہے وہ رہتے ہیں کہ یہ انڈیا کی وجہ سے ہو گیا ہے، یہ امریکہ کی وجہ سے ہو گیا ہے، یہ جو ہے وہ شیطان کی وجہ سے ہو گیا ہے۔ یہ بنیادیں موجود ہیں، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اپنی دشمنی بذات خود کرتے ہیں پھر خارجی عوامل کو موقع ملتا ہے۔ اگر ہم آمادہ نہ ہوں، قیامت والے دن یہی ہوگا کہ پھر انسان ایک دفعہ جو ہے وہ شیطان کو اور جو سردار لوگ ہیں جن کی وہ پیروی کرتا رہا ان کو بلیم کرے گا، لیکن نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ پیروی کروانے والے تھے اور آپ پیروی کرنے والے تھے، اور دونوں کا بالآخر ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو سب سے بڑا جو دشمن ہے ہمارا وہ ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور سب سے زیادہ اگر ہمیں نقصان کسی چیز سے پہنچنا ہے تو وہ ہمارے اپنے گناہ ہیں۔ اب دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مضمون کو اس طرح بیان کرتے تھے جب کسی لشکر سے مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کو بھیجا کرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے اتقوا المعاصی۔ اے میرے صحابہ اور تابعین، اس کے علاوہ تو لشکر میں کوئی نہیں ہوا کرتا تھا، یعنی یا صحابہ ہوا کرتے تھے یا تابعین ہوا کرتے تھے۔ یہ صحابہ اور تابعین کو نصیحت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، جو اس وقت سب سے بہترین جو ہے وہ شخص تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست پر تو کوئی کلام نہیں کیا جا سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عبقری قرار دیا اور کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ تو وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اتقوا المعاصی، اے میرے لشکریوں گناہوں سے بچو، فَإِنَّهُ أَشَدُّ فَتْقًا مِنَ الْعَدُوِّ، یہ جو گناہ ہیں یہ دشمن سے زیادہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ یعنی دشمن اس قدر نقصان نہیں پہنچائے گا جس قدر یہ گناہ نقصان پہنچاتے ہیں۔
المیہ یہ ہے یا حقیقت یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچ نہیں سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کلو بنی آدم خطاؤن، ہر بنی آدم جو ہے وہ گناہ کرنے والا ہے، اس سے خطا سرزد ہوگی، اس سے غلطیاں ہوں گی۔ وخیر الخطائین التوابون، اور سب سے جو ہے وہ بہترین خطا کرنے والا وہ ہے جو یو ٹرن لے لیتا ہے۔ تو یہ گناہ جو ہے وہ سرزد ہونے ہیں اور لامحالہ ہونے ہیں، لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ جب گناہ سرزد ہو جائے تو اسی وقت انسان جو ہے وہ یو ٹرن لے لے۔ اگر گناہ کی شاہراہ پر اس نے چلنا شروع کر دیا ہے تو فوراً نیکی کی شاہراہ کی طرف وہ مڑ جائے۔ یہ جو ہے وہ گناہوں کا علاج بھی ہے، یہ گناہوں کا مداوع بھی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں جو ہے وہ گناہوں کا قلع کما کر دیتی ہیں، برباد کر دیتی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مغفرت بڑی پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کو معاف فرماؤں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اس بات پر دلالت کرتے ہیں، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ منان ہے، وہ ودود ہے، وہ غفار ہے، وہ غفور ہے، اور اس طرح کے بہت سارے نام اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے غصے کے اوپر سبقت رکھتی ہے۔ تو ان صفات کا اظہار جو ہے ان گناہ گاروں پر ہی تو ہونا ہے، وگرنہ ان صفات کا جو ہے وہ کس طرح عملی طور پر اس کو لاگو کیا جا سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندوں کو معاف کریں۔ آپ دیکھیے کہ 100 آدمیوں کا قاتل، بلکہ 99 آدمیوں کا قاتل، جب اس شخص کے پاس جاتا ہے کہ کیا میری معافی کا کوئی رستہ ہے، تو آگے سے جواب ملتا ہے نہیں، اور وہ شخص غصے میں اس کی بھی گردن اڑا دیتا ہے، 100 پورے کر لیتا ہے، اور آخری جو قتل کیا ہوتا ہے وہ کسی معمولی آدمی کا قتل نہیں کیا ہوتا، ایک عابد اور زاہد کا قتل کیا ہوتا ہے۔ اس کے باوجود دل میں جو ہے وہ دھڑکا لگا ہوا ہے، دل پریشان ہے، پھر وہ ایسے شخص کو ڈھونڈتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دے رکھا ہے۔ جب وہ علم والے کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے حل من توبہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی معاف کریں گے، تو وہ شخص جو ہے علم کی بنیاد پر جواب دیتا ہے من یحول بینک و بین ربک، تیرے درمیان میں اور تیرے رب کے درمیان میں کون حائل ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے پر آمادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کا گناہ معاف کرتے، خواہ وہ صغیرہ ہو خواہ وہ کبیرہ ہو، بلکہ کبیرہ میں اکبر الکبائر جو شرک ہے، خواہ وہ ریاکاری کی صورت میں ہو خواہ وہ شرک اکبر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تو معافی مانگنے پر انہیں بھی معاف کر دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بڑا ناپسند ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں شخص کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ بھی حدیث میں قصہ موجود ہے کہ ایک شخص ہمیشہ گناہوں میں مبتلا رہتا، ناصح اسے نصیحت کرتا کہ آپ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہو، اور ایک دفعہ ناصح اسے دیکھتا ہے ایسے گناہ میں مبتلا ہوتے ہوئے کہ اسے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اب اس کی اصلاح کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اب اس کے معاف ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے معاف نہیں کرے گا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو جمع کر لیں گے، اور وہ جو ناصح ہے، جو نیک آدمی ہے، اسے یہ کہے گا تم کون ہوتے ہو میرے بندے کو میری رحمت سے مایوس کرنے والے؟ اور بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات پر اس قدر ناراض ہوں گے
اس قدر غصے میں آئیں گے کہ ناسے کو اس بات کرنے پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، جہنم کی طرف بھیج دیں گے، اور اس گناہگار کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے جو ہے معاف فرما دیں گے۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر جو ہے وہ معاف کرنے پر آمادہ ہے، کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کو معاف کروں۔ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے، یا عبادی یا ابن آدم لو بلغ ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے جو ہے وہ گناہ آسمان کی بلندیوں تک کیوں نہ پہنچ جائیں۔ اور پھر اسی حدیث میں آتا ہے، اگر تو زمین بھر کر بھی میرے پاس جو ہے گناہوں کی لائے اور پھر مجھ سے مغفرت طلب کرے، میں تجھے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور مجھ سے کون پوچھنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو معاف کرنے کے بہانے جو ہے وہ ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو معاف کرنے والے ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، نہ اپنے بارے میں مایوس ہونا چاہیے، نہ کسی کے بارے میں گمان کرنا چاہیے۔ جب تک وہ زندہ ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ توبہ کا تو دروازہ اس وقت بند ہوتا ہے جب جو ہے سانس یہاں پر پہنچ جاتی ہے، یا پھر سورج جو ہے وہ مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا، جب توبہ کا دروازہ بند ہوگا۔ اس سے پہلے توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنا چاہتے ہیں، اور معافی مانگنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر گناہوں کی شاہراہ کے اوپر گامزن ہے تو فوراً یو ٹرن لیجئے اور نیکیوں کی طرف آ جائیے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں جو ہے وہ گناہوں کا کما کر دیتی ہیں، اس کو صاف کر دیتی ہیں۔ آپ دیکھیے کون سی نیکی ہے جس کے اندر یہ عنصر نہیں پایا جاتا کہ وہ گناہوں کا بیڑا غرق کرتی ہے؟ کون سی نیکی؟ آپ بڑی سے بڑی نیکی لے لیجئے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی لے لیجئے۔ آپ دیکھیے کہ جب آپ نے وضو شروع کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ابن آدم جو ہے وہ اپنے اعضاء پر پانی نہیں بہاتا، یہ تو دراصل اپنے گناہوں کے اوپر پانی بہا رہا ہوتا ہے۔ جہاں جہاں یہ پانی پھرتا ہے وہاں کے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب آپ نماز کے لیے آ رہے ہوتے ہیں تو ہر قدم پر درجات بلند ہو رہے ہوتے ہیں اور گناہوں کا صفایا ہو رہا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص کے دروازے کے اوپر نہر ہو اور وہ 5 مرتبہ غسل کرے، هل يبقى من درنه من شيء، کیا اس کے جسم کے اوپر کوئی میل اور کچیل رہ سکتا ہے؟ وہ بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے جو 5 نمازیں جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نیکی کے اندر جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ بنایا ہے۔ کیا جمعہ اور جمعے کے درمیان نیکیوں کا کفارہ نہیں ہے؟ کیا عمرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کا کفارہ نہیں بنایا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے یہ نہیں بتایا کہ جب انسان جو ہے وہ حج کرتا ہے اور اس طرح کرتا ہے جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے، تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ حج سے واپسی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ وہ تو نومولود کی طرح ہوتا ہے، اس کے جو ہے اوپر کوئی گناہوں کی آلائش نہیں ہوتی، کوئی گناہوں کی آلائش نہیں ہوتی۔ آپ بڑی سے بڑی نیکی لے لیجئے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی لے لیجئے۔ کیا یہ خرچ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے میں گناہوں کا کفارہ نہیں ہے؟ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں، یہ مال کی بھی زکوٰۃ ہے، یہ آپ کے جسم کی بھی زکوٰۃ ہے۔ جس طرح مال کو پاک کر رہا ہوتا ہے یہ مال کا نکالنا، اسی طرح آپ کو گناہوں سے صاف کر رہا ہوتا ہے۔ ان الحسنات، بے شک جو ہے وہ نیکیاں، یذہبن السیئات، گناہوں کا کما کر دیتی ہے۔ یہ جو ہم رمضان کے روزے جو ہے وہ رکھ رہے ہیں،
اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ اس حدیث سے تو مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ گناہوں کہ کوئی بھی نیکی کرنا اس کا دراصل مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے جو ہے وہ چھٹکارا دے دے۔ ہر نیکی کرنے کا مقصد، اول مقصد یہ ہوتا ہے، ہدف یہ ہوتا ہے، ٹارگٹ یہ ہوتا ہے، اس سے حاصل اور محصول یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نیکی کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ جو گناہ سرزد ہو گئے ہیں، جو لامحالہ سرزد ہونے، بندہ پاک صاف ہو ہی نہیں سکتا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پاک صاف نہ کر دے۔ بندے کی اپنی مجال نہیں ہے۔ کس طرح مجال ہو سکتی ہے؟ اگر فرض کر لیں جو ناممکنات میں سے ہے کہ آپ ساری زندگی نیکیاں ہی کرتے رہیں، کیا یہ نیکیاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر احسانات کیے ہیں، ان احسانات کا مداوع ہو سکتی ہیں؟ بنی اسرائیل کا ایک شخص جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کہیں گے کہ میرے فضل کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دیا جائے، تو وہ یہ کہے گا 500 سال اس نے عبادت کی ہوگی، 500 سال۔ ہماری تو عمریں ہی 60 اور 70 کے درمیان میں ہے۔ وہ کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے فضل کی وجہ سے یہ جو میری 500 سال کی عبادت ہے اس کا کیا بنا؟ اگر ابھی بھی فضل سے ہی جنت میں داخل ہونا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نادانی کو نظر انداز کریں گے اور فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کو میرے فضل کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ تو یہ شخص کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ میری 500 سال کی عبادت۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسے کہیں گے کہ اسے میرے فضل کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیا جائے، لیکن وہ نادان جو ہے اصرار کرتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تجھے حساب چاہیے، اور پھر حدیث میں آتا ہے صرف ایک نعمت ایک پلڑے میں رکھی جائے گی اور اس کی 500 سال کی عبادت دوسرے پلڑے میں رکھی جائے گی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو عبادت والا پلڑا ہے وہ ہواؤں میں جھولتا ہوا نظر آئے گا، اور غالباً وہ صرف اور صرف ایک آنکھ کی نعمت ہوگی، صرف ایک آنکھ۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ ایک نعمت ہے۔ اگر ایک شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اوپر نہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری ذات پر نعمتیں کی ہیں اور احسانات کیے ہیں، اگر میں اس کو شمار کرنا چاہوں، بلکہ پوری کائنات مل کر شمار کرنا چاہے، وہ شمار نہیں کر پائے گی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تو کمی تو رہے گی، کوتاہی تو رہے گی، تو اس کوتاہی کا ایک ہی علاج ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنا۔ یہ دراصل عبادتیں نہیں ہیں، یہ ہمارے گناہوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی پھیرنے کا جو ہے وہ بندوبست فرمایا ہے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھتا ہے۔ ایمان بڑا ضروری ہے، ایمان کے بغیر جو ہے وہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ اور احتساب کیا ہے؟ نیکی کی جو ہے امید رکھنا، اجر کی امید رکھنا۔ یہ دراصل نیتوں کو صحیح کرنے کا جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ ایماناً بھی نیتوں کو صحیح کرنا ہے، احتساباً بھی نیتوں کو صحیح کرنا ہے۔ ایماناً شرک اکبر کی نفی کرتا ہے، احتساباً شرک اصغر کی نفی کرتا ہے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جو ایمان کے ساتھ اور اجر کی امید کے ساتھ رمضان کے روزے رکھتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور پھر یہیں تک نہیں ہے،
بلکہ یہ کہا گیا ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام اللیل کرتا ہے، جسے تراویح بھی کہا جاتا ہے، جسے قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے، جسے تہجد بھی کہا جاتا ہے، جسے وتر بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں۔ یہ مختلف نام بھی اسی بات پر دلالت کرتے ہیں، جتنے کسی چیز کے نام ہوتے ہیں اسی قدر وہ چیز عظیم ہوتی ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے نام ہیں۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام اللیل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اب لوگوں کے ہاں بڑا مسئلہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی تراویح کے ساتھ پڑھیں یا گھر میں پڑھیں۔ مجھے تو یہ پتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص امام کے ساتھ قیام اللیل کرتا ہے اور جب امام انصراف کرتا ہے وہ انصراف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری رات کا قیام اس کے جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں۔ پوری رات کا قیام جو ہے اس کے وہ لکھ دیتے ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو لیلۃ القدر میں قیام اللیل کرتا ہے۔ اب لیلۃ القدر کو بھی سمجھ لیجئے، لیلۃ القدر سے قیمتی لمحات کوئی نہیں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قیمتی ترین لمحات کے اندر صرف 2 عبادتیں بتائی ہیں، اور حاصل محصول اور آخری رزلٹ ہدف ایک ہی نکلتا ہے۔ اس لیلۃ القدر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو نماز پڑھنا بتایا ہے، جو اسی حدیث میں ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو ایمان اور احتساب کے ساتھ نماز پڑھتا ہے لیلۃ القدر کے اندر، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی۔ قرۂ ارض کے اوپر سب سے افضل کوئی عورت ہے تو یہی عورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 4 عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی فضیلت دی ہے اور درجہ کمال تک پہنچایا ہے، اور پھر کہا عائشہ کو تمام عورتوں کے اوپر وہ فضیلت حاصل ہے جیسے سرید کھانے کو تمام کھانوں کے اوپر افضلیت حاصل ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے افضل عورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عائشہ کو بنایا ہے، ہماری ماں ہے۔ ان کا ذکر قرآن مجید میں ہے، جن کی برات ہوئی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سرے محفل یہ پوچھا گیا من احب الناس الیک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوئی دنیا داری کی بنا پر نہیں ہوتی تھی۔ چچا نے پوچھا کہ میں نے ابو جہل کا سر پھاڑ دیا ہے، تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ یہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ہو رہی ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے، چچا بھی تھے، بھائی بھی تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غم ہوا تھا جب حمزہ کو شہید کیا گیا۔ کہا بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ کہا چچا میں ان چیزوں سے خوش نہیں ہوا کرتا۔ کہا محمد تجھے راضی کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کہا ایمان لے آؤ، میں راضی ہو جاؤں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راضی اور محبت صرف اسی بنا پر کیا کرتے تھے، الحب فی اللہ
والبغض للہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں یہ اصول دیا ہے کہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے اور بغض اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، تو یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جب پوچھا گیا من احب الناس الیک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ کہا سب سے زیادہ محبت مجھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اس لیے کہ حضرت عائشہ سب سے بہترین تھی، عورتوں میں سب سے بہترین تھی. یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے. یہ سب سے بہترین شخصیت سے پوچھ رہی ہے کہ سب سے بہترین اوقات کے اندر میری سب سے بہتر جو ہے وہ کیا عمل ہو سکتا ہے. اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں نے مانگنا کیا ہے اپنے رب سے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ یہ مانگیے گا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، مجھے معاف فرما دیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معافی مانگنے کی کثرت سے توفیق عطا فرمائے. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال تعالی ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. تو عرض کیا جا رہا تھا کہ گناہوں سے بڑا دشمن انسان کا کوئی نہیں ہے، بلکہ یہ گناہوں کے جو برے اثرات ہیں یہ زمین پر بھی مرتب ہوتے ہیں اور یہ آخرت کو بھی برباد کرتے ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. لوگوں کے ہاں بڑے جو ہے وہ باتیں کی جاتی ہیں، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں خرابی کا باعث بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ جو خرابی آپ کو نظر آتی ہے، جو بھی بگاڑ نظر آتا ہے، جو بھی فساد نظر آتا ہے، یہ دراصل لوگوں کی کرتوتیں ہیں، اس کے بد اثرات مرتب ہوتے ہیں، برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے خرابی جو ہے وہ نظر آتی ہے. اور قیامت والے دن بھی کہا گیا ہے الظلم ظلمات یوم القیامہ. یہ جو گناہ ہیں، ظلم ہے، ہاں جی، یہ اندھیروں میں بدل جائے گا قیامت والے دن. اور انسان جو ہے جس قدر مصیبت میں مبتلا ہوگا وہ اس کی گناہوں کی مقدار کے مطابق جو ہے وہ مصیبت میں مبتلا ہوگا. اور یہی قبر میں ہے، یہی جو ہے حشر میں ہے، یہی حشر کے بعد ہے. فیصلے جو ہے وہ نیکیوں کی بنا پر ہونے ہیں اور گناہوں کی بنا پر ہونے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف گناہوں کا بندوبست یہ نہیں کیا کہ نیکیاں سر انجام دو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی مصیبت آتی ہے آپ کے اوپر اس کو بھی نیکیوں کا گناہوں کا مداوع بنا دیا ہے. ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، اس کے اوپر بھی اجر مرتب ہوتا ہے اگر صبر کیا جائے، اور گناہ معاف ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر بندے کو بخار چڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح جو ہے خدا میں پتجھڑ ہوتا ہے، اس طرح جو ہے وہ جھڑتے ہیں. اسی لیے تمنا کی ایک صحابی نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے مجھے بخار رہا کرے. انہیں پھر ہر وقت ان کا جسم گرم رہتا تھا. تو صحابہ اکرام کو جو ہے گناہوں کے بخشوانے سے اس قدر دلچسپی تھی. عطا بن رباح کہتے ہیں میں تمہیں جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ کہا دکھائیے. کہا یہ جو کالی عورت ہے یہ جو ہے وہ جنتی ہے. اور پھر اس کے پیچھے قصہ کیا ہے کہ اس عورت کو مرگی کا مرض تھا. ہاں جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے یہ میرے مرگی کا مرض جو ہے وہ ختم ہو جائے. وجہ یہ ہے کہ جب مجھے جو ہے یہ دورہ پڑتا ہے تو میرا سطر کھل جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے پہلے تہمت باندھتے تھے اور تہمت جو ہے وہ کھل جاتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آپ کو یہ آپشن دیتا ہوں
کہ آپ صبر کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت دے گی اس کے بدلے. کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر کرتی ہوں، بس یہ دعا کیجئے کہ میرا ستر نہ کھلے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور دعا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی. اور صحابہ اکرام کہا کرتے تھے کہ اگر جنتی عورت دیکھنی ہے تو اس عورت کو دیکھ لیجیے. تو اس قدر جو ہے وہ دلچسپی تھی صحابہ اکرام کو، کیونکہ وہ جانتے تھے سب سے عقل مند ترین لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنائے گئے. سب سے عقل مند ترین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنائے گئے. یہ سب سے جو ہے وہ سمجھدار لوگ تھے. انہیں صرف اور صرف اسی بات سے جو ہے دلچسپی رہا کرتی تھی. حضرت ابوبکر کی بیٹی صدیقہ بنت صدیق کے اوپر الزام لگانے والوں میں مستح بھی ہے. حضرت ابوبکر کے منہ سے نکلا کہ اگر کوئی اور بات کرتا تو کرتا، مستح کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے. مستح رشتہ دار بھی ہے، مستح جو ہے زیر کفالت بھی ہے ابوبکر کے. کہا آئندہ میں اس کے اوپر خرچ نہیں کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتیں اتار دی کہ وَلَا يَأْتَلِي أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم لوگوں کو معاف نہیں کرو گے تو کس طرح توقع رکھتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کر دے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں کھانا لے کر مستح کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور پھر مستح کو ڈھونڈنے کے بعد اس منہ میں نوالے رکھتے ہیں جس منہ سے ان کی پاک دامن بیٹی کے اوپر بات آئی تھی. یہ ہے ان لوگوں کی دلچسپی کہ ہمارے گناہ معاف ہونے چاہیے، کسی قیمت کے اوپر بھی ہونے چاہیے، کسی قیمت کے اوپر بھی ہونے چاہیے. اور ایسا نہیں، شروع میں ابتدا میں بات کی گئی تھی. یہ انبیاء علیہ السلام کی جو ہے وہ ایک ریت ہے، تعلیمات ہیں. ہماری تو ابتدا ہی یہاں سے ہوتی ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہاں سے ابتدا ہوتی ہے. ہمارے بابا نے جو پہلی دعا کی ہے وہ یہ کی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ تبارک و تعالی ہم سے ظلم ہو گیا ہے ہمارے نفسوں کے اوپر. وان لم تغفر لنا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے. کیا نوح علیہ السلام کی یہ صدا نہیں سنی؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. جس طرح گناہوں سے فساد برپا ہوتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی بات بتاتی ہے کہ جب مغفرت طلب کرتے ہیں تو دنیا آباد ہونا شروع ہو جاتی ہے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. ساری خیرات اور برکات جب آپ استغفار کرنا شروع کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کرنا شروع کر دیتے. حضرت ابراہیم سے بھی معتبر کوئی ہو سکتا ہے. وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ. مجھے تو اس بات کی لالچ ہے، طمع ہے، الفاظ پر غور کیجئے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہ معاف کر دے قیامت کے دن کے اوپر. یہ اولو العزم رسولوں کی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو. حضرت موسیٰ سے غلطی ہوئی، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہو. حضرت عیسیٰ تو یہ صدا لگایا کرتے تھے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. فَإِنَّكَ أَنْتَ ایسے ہی ہے. ہاں جی، ہاں عزیز الحکیم، یہی غلط فہمی ہو رہی تھی. فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. یہ صدا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن رات جو ہے 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کیا، 70 مرتبہ سے. اور یہ 70 نہیں ہے، عربی میں یہ 70 مبالغے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مبالغے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ہم ایک محفل کے اندر
گنا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کیا کرتے تھے. گناہوں سے بڑا جو ہے وہ مصیبت کوئی نہیں ہے، اپنے نفس سے بڑا دشمن کوئی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس فلسفے